بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے رکوع میں تکبیر کہتے وقت رفع یدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اسی طرح سجدہ کے لیے جھکتے ہوئے، سجدہ کے لیے اٹھتے وقت، دوسری رکعت میں، تیسری یا چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے وقت جب تکبیر کہتے ہیں اس وقت رفع یدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس سے متعلق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں وسعت نظر آتی ہے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح ادا کرتے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں پھر رفع یدین نہیں فرماتے تھے، اور کبھی اس طرح نماز ادا فرماتے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین فرماتے تھے، اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ کچھ تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرتے اور کچھ کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ انشاءاللہ ابھی ہم احادیث کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ 2 یا 3 اسباق میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موطا امام مالک، روایت ابو مصعب الزہری، حدیث نمبر 208۔ نعیم بن مجمر اور ابی جعفر القاری، یہ 2 تابعین ہیں، ان سے روایت ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے تو ہر جھکنے اور اٹھنے کے ساتھ تکبیر کہتے تھے اور اپنے ہاتھ صرف اس وقت اٹھاتے جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے تھے۔ موطا امام مالک، روایت محمد بن حسن شیبانی، حدیث نمبر 105۔ ابو عاصم کلیب بن شہام الجرمی سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں کو فرض نماز کی پہلی تکبیر میں اٹھاتے تھے، اس کے سوا کسی تکبیر کے ساتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ موطا امام مالک، روایت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 108۔ عبدالعزیز بن حکیم سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے وقت پہلی تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھاتے تھے، اس کے سوا کسی موقع پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ موطا امام مالک، روایت امام محمد بن حسن شیبانی، حدیث نمبر 110۔ ابراہیم سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے وقت ہی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہاں پر ہم نے حدیث مبارکہ کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس سے 4 مبارک احادیث لی ہیں، جن میں مشہور صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ اگر ان روایات کو ہم باقی کتابوں سے جمع کریں تو یہ بہت ساری کتابوں میں بہت ساری روایات ہیں، تو یہ 4 روایتیں اگر ہم جمع کریں تو یہ 100 سے زیادہ روایات بن جائیں گی، لیکن ہم نے چونکہ موطا امام مالک سے روایات لی ہیں جو کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے استاد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدثین بھی کثرت کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں۔ اگلی حدیث 5ویں حدیث اس معاملے میں صحیح بخاری، حدیث نمبر 828۔ محمد بن عمر بن عطا نے بیان کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چند اصحاب میں یہ 4 عظیم صحابہ جو تھے یہ جمع تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز
تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے اور نہ بالکل سمٹے ہوئے، یعنی اعتدال کے ساتھ، نہ تو بالکل آگے کی طرف درندوں کے لیے کی طرح پھیلا لیے اور نہ ہی بالکل پرندوں کی طرح سمیٹ کر اپنے جسم کے ساتھ ملا لیا، بلکہ اعتدال کے ساتھ ان کو کھولا کرتے تھے۔ پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلہ کی طرف رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھ جاتے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 828، جس میں یہ روایت 4 صحابہ کرام سے، 4 صحابہ کی موجودگی میں یہ نماز کا طریقہ بیان ہوا۔ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کی کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تب بھی تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور کھڑے کھڑے ربنا لک الحمد کہتے، پھر جب سجدہ کے لیے جھکتے تب تکبیر کہتے، جب سجدہ سے سر اٹھاتے تب بھی تکبیر کہتے، پھر جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، پھر جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر آپ تمام نماز میں ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ نماز پوری کر لیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد جب جلوس یعنی قعدہ سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن صالح نے لیث سے روایت کی ہے، جس میں ربنا ولک الحمد کے الفاظ ہیں، یعنی ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد دونوں روایات موجود ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 799، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کے اٹھنے اور جھکنے اور تکبیرات کہنے کو بیان کیا، لیکن کہیں بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 750، سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے، پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 748۔ علقمہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ علقمہ کہتے ہیں پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو صرف ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1027۔ علقمہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور پہلی بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر انہوں نے دوبارہ ایسا نہیں کیا۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 257۔ علقمہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی، صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس طرح دیگر بہت ساری کتابوں سے اگر ہم ان روایات کو جمع کریں تو ان کی جو تعداد ہے وہ سینکڑوں میں چلی جاتی ہے۔ تو اصل میں حدیث مبارکہ یا صحابی کی روایت وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو 1 یا 2 مقام پر انہوں نے روایت کی، تو آگے سننے والوں نے پھر جتنے طریقوں سے روایت کی، جتنے روایات سے جتنی سندوں سے پہنچی، تو وہ علیحدہ علیحدہ کتابوں میں درج کر دی جاتی ہے۔ تو جس سے بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر اتنے 100 احادیث ہیں اور اس موضوع پر اتنے 100 احادیث ہیں۔
یہاں ہم نے احادیث مبارکہ کی معروف کتابوں سے صرف چند خاص احادیث مبارکہ ہی نقل کی ہیں۔ اگر ان روایات کو جمع کیا جائے تو یہ بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرماتے اور باقی تمام نماز میں پھر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دوسری تکبیرات کے ساتھ رفع یدین بھی کرتے تھے، لیکن تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو ایک طرف تو قرآن اور حدیث سے محبت کا دعویٰ کر کے سادہ لو عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف اتنے بڑے بڑے چیلنج کر دیتے ہیں کہ جی رفع یدین کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ وہ کس کی نماز کو چیلنج کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو، یا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو۔ وہ کن محدثین کو چیلنج کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ حدیث ہے ہی نہیں؟ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ آپ نے تو حدیث لکھ دی لیکن ہم نہیں مانتے؟ کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص جس کی ساری زندگی تقریباً 86 سال عمر انہوں نے مدینہ منورہ میں ہی گزاری، سوائے چند حج عمر کے اسفار یا اس کے علاوہ کوئی چند چھوٹے چھوٹے اسفار کے علاوہ مکمل علم انہوں نے حاصل کیا، اور تقریباً 60 سال سے زیادہ انہوں نے فقہ اور حدیث کی تعلیم مدینہ منورہ کے اندر ہی دی، صحابہ کی اولادوں سے سیکھا اور وہیں پر پڑھایا۔ تو ان کی روایات کو لوگ جھٹلا دیتے ہیں، چیلنج کر دیتے ہیں کہ وہ روایات صحیح نہیں ہیں، تو پھر یہ کہاں سے حدیث لیں گے اگر یہ اتنے بڑے بزرگوں کی احادیث کو بھی یہ جھٹلا دیں؟ صرف یہ کہ اپنی ہماری ایک پہچان ہے، بس اپنے آپ کو درست قرار دینا اور باقی سب کو غلط کہہ کے امت میں تفریق پیدا کرنا، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کرنے سے بھی باز نہیں آنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔